نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 پڑھتے ہیں تجوید کے قواعد کے مطابق۔ مد ہے پہلے ہی کلمہ میں، الف مدہ یا کا محل مد ہے، تو آگے اس کلمہ کے بعد سبب آ رہا ہے حمزہ اور سکون، دو سبب ہیں بس تجوید میں، تو اس یا کے اوپر مد لکھی ہوئی ملے گی۔ یہاں پہ یہ الف بھی الف مدہ ہے، یا زبر الف یا، اسی طرح ہے یہ یا بھی، لیکن سوال ہے کہ اس یا کے اوپر یہ مد کیوں نہیں لکھی ہوئی جس طرح اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد حمزہ ہونا اس کا سبب ہے، اس کے بعد اس کا حمزہ نہ ہونا یا کوئی حرف ساکن نہ ہونا، اس کے اوپر کوئی مد نہیں لکھی۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، غلطی ہوئی مجھ سے یہاں پہ، اس کو صاد کے نیچے ہم نے زیر پڑھنی ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ من قبلکم، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے۔ اخفا کو ڈائریکٹ یاد کرنا ذرا مشکل ہے، تو جو تجوید میں اسٹوڈنٹس نے حروف حلقی اور حروف حلقی وہ ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، یا اس کا دوسرا نام حروف اظہار بھی ہے۔ 6 حروف یہ ہیں، اور یرملون کے 6 ہیں جو ادغام کا قاعدہ ہے، ادغام تام اور ادغام ناقص، 6 اور 6 12۔ اس کے علاوہ با ہے، جب نون ساکن کے بعد با آئے تو اقلاب کا قاعدہ اس نون کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، تو ان 13 کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ حروف اخفا ہیں۔ حمزہ اور الف کو اگر علیحدہ علیحدہ نہیں، اگر الف علیحدہ لکھنا ہے تو 13 اور 1 14 ہو گئے، تو باقی کے حروف اخفا ہے۔ تو یہ ان باقی میں سے ہے قاف۔ تو نون کا ساکن، نون کا مخرج کیا ہے؟ نون کا مخرج یہ ہے، کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پہلے ایک مفتوح حرف لے آئے، زبر والا حرف، الف زبر نون ان، تو آپ ان کہیں تو جس جگہ کے اوپر جا کے آپ کی زبان لگے وہ مخرج ہے ان۔ تو نوک لسان اوپر والے دونوں دانتوں کے درمیان یہاں پہ پیچھے لگی تو نون ادا ہوا ان۔ اخفا یہ ہے کہ اس سے چھپانا ہے، اس کو اس نون کی جگہ کے اوپر زبان کو نہیں لگانا، تھوڑا پیچھے رکھنا ہے، تو یہ ہے اخفا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ من کی بجائے من قبلی، نون نوک لسان کو زور کے ساتھ اس جگہ پہ نہیں لگائیں گے بلکہ ہلکا پیچھے رکھیں گے تھوڑا سا۔ من قبلکم لعلکم تتقون۔ آگے چلتے ہیں جی، علم صرف میں کلمات دیکھتے ہیں کیا ہیں۔ یا ایہا، یہ 3 کلمات کا مجموعہ ہے۔ پہلا حرف ندا ہے یا، حرف ندا یاد رہے 2 ہیں، ایک یا ہے اور ایک میم مشدد ہے۔ میم مشدد حرف ندا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف اس میں جلالہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، باقی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو یا ہر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہم، اللہ میم مشدد، اے اللہ، تو وہ میم مشدد حرف ندا ہے۔ ایو منادہ ہے، ہا حرف تنبیہ ہے، الذین اسم موصول، آمنو امانا مصدر سے باب افعال فعل ماضی واحد مذکر غائب جمع مذکر غائب کا صیغہ، آمنا آمنا آمنو، کتبہ کتبہ فعل ہے معروف اور یہ مجہول ہے، فعل ماضی مجہول، علیکم مرکب جاری، الصیام
یہ کیا ہے جی؟ اسم ہے، روزہ، صوم سے سیام، فعال کے وزن پر۔ کاف حرف تشبیہ اور حرف جارہ بھی ہے۔ ما مصدریہ بھی لکھتے ہیں علماء اور موصولہ بھی، دونوں رائے ہیں، تو یہ مرکب جاری ہوا۔ پھر کتبہ فعل ماضی مجہول، علی حرف جارہ، الذین اسم موصول مرکب جاری بنا، من حرف جارہ، قبلی یہ قبل اسم ہے، کم اسم ہے، مرکب اضافی ہو کر اس من کے ساتھ مل کر مرکب جاری۔ لعل، ان، ان، کأن، لعل، لیت، یہ سارے حروف مشبہ بالفعل ہیں۔ اس مشبہ بالفعل کا ایک اسم آتا ہے اور اس اسم کے بارے میں خبر ہوتی ہے۔ تو یہ کم لعل کا اسم ہے اور ضمیر منصوب متصل کہتے ہیں اس کو۔ یہ وہ ضمیر ہے، پوری کی پوری 6 صیغے پڑھتا ہوں میں، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا۔ تو یہ کم ہے ان میں سے منصوب متصل۔ کیوں منصوب ہے؟ لعل کے بعد آیا ہے۔ تتقون واو کاف یا مادہ سے پچھلے لیکچرز میں بہت بار بنا ہوا ہے، تو اس کو باب افتعال سے یہ تتقون بنا ہوا ہے، باب افتعال۔ یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق ہر حرف کلمے کے بارے میں، اسم کے بارے میں بات۔ آگے چلتے ہیں علم نحو میں آپس میں ان کا تعلق کیا ہے۔ یا ایھا الذین، تو پکار رہا ہے حرف ندا کے ذریعے۔ منادہ کون ہے؟ ایو، ایو موصوف ہے اور الذین اس کی صفت ہے۔ یہ صفت موصوف یا بدل مبدل منہ، تو یہ بدل ہے الذی کس کا؟ ایو کا، یہ مبدل منہ ہوگا۔ تو یا ایھا الذین، اے لوگو، ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ منادہ کو یہ کہا جا رہا ہے آمنو کما کتب، آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو الذین کون ہے جی؟ آمنو فعل اور فاعل مل کر ایک جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول ہے۔ موصول کیا ہے؟ یہ تو موصول اور اسم موصول کا تعلق صلہ ہے یہ۔ تو یہ جمع کا صیغہ ہے، آمنو بھی جمع کا صیغہ ہے۔ یہ واو ضمیر جو ہے آمنو اس الذین کی طرف راجع ہے۔ تو گویا الذین آمنو جو ہے یہ منادہ ہے، ان کو ندا دی جا رہی ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ کیا حکم ہے تمہیں؟ حکم یہ ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تو کتبہ فعل ماضی مجہول، فعل ماضی مجہول کا ایک نائب فاعل آتا ہے۔ نائب فاعل اگر جملے میں کسی اسم ظاہر کی شکل میں نہ موجود ہو تو پھر اس میں ہوا ضمیر کو ہی نائب فاعل کہہ دیا جاتا ہے، اگر ہو تو وہ نائب فاعل ہے۔ اس میں الصیام جو ہے نائب فاعل ہے کیونکہ یہ فرض کیے گئے ہیں، تو روزے فرض کر دیے گئے علیکم، یہ مرکب جاری ہو کر کتبہ کے متعلق، تو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ کاف حرف تشبیہ، اگر کاف کے بعد ما کو مصدریہ لیا جائے تو یہ قاعدہ ہے ما مصدریہ جمع فعل از اکول ٹو مصدر۔ ابھی ہم اس ما کو دیکھتے ہیں، اس فعل کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو ما جمع فعل از اکول ٹو مصدر کیسے بنے گا؟ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کرنے کی طرح، تو فرض کرنا، تم سے پہلے لوگوں پر فرض کرنا، یہ پورا جملہ ایک مصدر بنے گا۔ تو ہر مصدر کی اردو میں نشانی ہے، اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، کھانا پینا رونا ہنسنا جاگنا، تو یہ ہے مصدریہ کے معنی میں۔ اگر موصولہ ہو تو یہ ما موصولہ اور باقی اس کا صلہ۔ کتبہ فعل اور نائب فاعل اس کے اندر ہی موجود ہے ہوا کی شکل میں، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے۔
تو یہ پورا جملہ اسمیہ اس ما کا صلہ بنے گا اور محلن مجرور ہو کر اس کاف حرف جارہ کا وہ مجرور بنے گا تو مرکب جاری ہو جائے گا. تو یہ پورا مرکب جاری اس پہلے کوتبہ کے ساتھ متعلق، اس کے دو متعلق ہو جائیں گے، علیکم اور علی من قبلکم. تو پھر کیا ہوگا؟ اس سارے کام کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. لعل اور لیتا یہ دونوں کاش اور امید کے معنی میں آتے ہیں. تو لعل کی امید ممکنات میں سے ہے، یہ ممکن ہے. لیتا کے بعد جو امید ہوتی ہے وہ ناممکنات میں سے ہوتی ہے. جیسے سورہ نبا کی آخری آیت میں آتا ہے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا. جب اس وقت خواہش کریں گے کفار لوگ تو وہ ایسا ممکن نہیں ہوا کہ وہ واپس آئیں اور صرف مٹی ہی ہوں. تو یہ ممکن ہے. لعل کے بعد ہے تو یہ ایسا پاسبل ہے کہ اگر تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں تو ان روزوں کو اللہ کے احکام کے مطابق تم اپنے فرض کو نبھاؤ. کیوں نبھاؤ؟ تاکہ تم بچو. کس سے بچو؟ اس آگ سے جو موت کے بعد انسان کو دو ٹھکانے ہیں اس کے، یا وہ جنت ہے یا وہ جہنم ہے. اس جہنم سے بچنا اس دنیا میں پرہیزگاری ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود سے باہر نکلنے سے بچنے کا نام تقوی ہے. تو روزہ نہ رکھنا مراد یہ ہے کہ باہر نکل گئے، اور روزہ رکھنا حدود کے اندر رہے. تو ہم نے باہر نکلنے سے بچنا یہ ہے کہ روزے رکھنے ہیں. تو پورا ترجمہ ہوا ہے ایمان والو تم پر اس طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم پرہیزگار بنو. وما علینا الا البلاغ المبین.